السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیاری پکڑے، دمادم مست کلندر ہوگا۔ آج گڑھی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی 16ویں برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کی طرف سے 10 نکاتی ایجنڈا بھی دیا کہ ملک کو درپیش مسائل سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، غربت سے نکالنے کے لیے انہوں نے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا بھی دیا اور باقاعدہ الیکشن کمپین کا آغاز بھی کر دیا۔ اور انہوں نے مسلم لیگ نون اور جو دیگر جماعتیں تھیں ان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو 18 یا 16 17 مہینے کا جو ساتھ تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت کی حکومت تھی جس کا وہ خود حصہ بھی تھے، ان کی توجہ معیشت پر، غربت پر، مہنگائی پر، دہشت گردی پر نہیں تھی، اور اتحادی حکومت کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ان کی آپس کی لڑائیاں کی تھی اور اپنے کیسز ختم کرانے کی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ان تمام چیزوں سے جو بتایا، غربت، مہنگائی، دہشت گردی، ان سے نجات حاصل کرنی ہے تو آپس کی لڑائیاں چھوڑنا پڑیں گی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے آج تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ایک سیاستدان جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کن کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے 10 نکاتی ایجنڈا جو آج پیش کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ 5 سال میں تنخواہوں کو دگنا کریں گے، غریب طبقے کے لیے 300 یونٹ سولر انرجی کا انتظام کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، آئی پی پی نے بھی کہا تھا کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے غریب عوام کو، جو انہوں نے اپنا منشور دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا۔ یکساں معیاری تعلیم کے منصوبے پیش کریں گے۔ یہ ایک خواب ہے، اللہ کرے ہو جائے، کیونکہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس وقت وہ مختلف طبقوں میں بٹا ہوا ہے۔ مدرسوں کا نظام ہے، پھر سرکاری سکولوں کا نظام ہے، پھر پرائیویٹ سکول کا نظام ہے، پھر انگلش میڈیم، اردو میڈیم، اور پھر انگلش میڈیم کے ساتھ پھر او لیولز، اے لیولز کا، تو ایک کیمبرج، اور وہ ایک نظام ہے۔ یہ بھی ایک خواب ہے، اللہ کرے کوئی بھی آئے اس کو پورا کرے۔ پھر پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام نافذ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی کچھ کوششیں ہم نے دیکھی بھی ہیں، سندھ میں انہوں نے جو بنائے بڑے بڑے سینٹر، اس میں پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے، کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق فراہم کریں گے، غریب عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ کے طرز پر مدد فراہم کریں گے۔ اگر آلریڈی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ غریب عوام کے لیے ہی تھا، تو مزید کون سا اس میں کون سا ایک نیا طرز نکلے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو کہ غریب عوام تک پہنچے گا۔ کسان کارڈ کا اجرا کریں گے، ملک بھر کے تمام مزدوروں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ متعارف کیا جائے گا۔ نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کے ذریعے مدد فراہم کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی انتخابات کی تیاری پکڑے، دمادم مست کلندر ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین، معاملات آپ کے سامنے ہیں، سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے۔ پنجاب ایک جو بڑا مقابلہ ہے، جو پنجاب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وفاق میں حکومت کون بنائے گا، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون ابھی بھی پریشر کے انڈر ہے، اس کے اوپر پریشر ہے جو انہوں نے کمٹمنٹس کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پچھلی حکومت کے خلاف لے کر آئے، اس وقت جو ان کے اتحادی بنے ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی۔ اس کے بعد پھر نئی پارٹی آئی پی پی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں کچھ کمٹمنٹس ہوئیں جو کہ ابھی آنر نہیں کی گئیں۔ پھر پی ایم ایل کیو کے ساتھ، وہ تو اگین وہی اتحادی تھے، تو وہاں پہ کچھ پریشرز ہیں۔ پھر اندرونی معاملات بھی، حمزہ شہباز صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ ہم اپنے پرانے ورکر کو اگنور کر رہے ہیں، یہ معاملات بھی سامنے ہیں۔ جے یو آئی ایف کی طرف سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ سیٹیں مانگ لی پنجاب میں، 3 قومی اور 6 صوبائی سیٹیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب، سینئر رہنما جے یو آئی ایف۔ بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ ولی خان صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ نواب تیمور تالپور، ینگ
پیپلز پارٹی لیڈر سابق صوبائی وزیر بھی. بہت بہت شکریہ تیمور تالپور آپ کے وقت کا بھی. بلاول بھٹو صاحب نے جو تنقید کی آج، میں چاہوں گا کہ اگر پروڈیوسر صاحب وہ پہلے سنا دیں تو پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مخالف کے نومینیشن فارمز چھینتے ہیں. ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. معیشت کا مسئلہ ہو، دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جمہوریت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا. تو ہم نے پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ لڑے گی. جی آپ نے سن لیا کیا فرما رہے تھے حافظ حسین احمد صاحب. کیا معاملات ہیں پی ڈی ایم کے اوپر جس میں وہ خود اتحاد میں بھی رہے، ان پر بھی تنقید، پھر کسی کی بیساکھیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے، ہم صرف اور صرف عوام کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے جو 16 مہینے کا ایک چلیں جیسا بھی تھا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا تو صحیح، ایک حکومت تو کی آپ لوگوں نے 16 مہینے اکٹھے رہ کر. بلاول صاحب نے باقاعدہ کیمپین کا آغاز کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این پر اور پھر اپنی اتحادی جو جماعتیں تھیں ان پر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ شاید ان لوگوں کی توجہ جو ہے وہ عوامی مسائل پر نہیں تھی. حافظ حسین احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ضمیر حیدر صاحب. میں کوئٹہ بیٹھا ہوں بلوچستان میں. برخوردار بلاول کی جو بات آپ نے سنائی مجھے کچھ سنائی نہیں دی گئی. بہرحال جو آپ نے فرمایا وہ میں کچھ سمجھ گیا ہوں کہ وہ تنقید فرما رہے تھے اپنے اتحادیوں پر. تو سب سے بڑی بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا شروع سے موقف یہ تھا کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں، اور نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے بھی ہمارا واضح موقف تھا کہ جس اسمبلی کو ہم سب تسلیم نہیں کرتے وہاں پر کوئی تحریک عدم اعتماد لانا جو ہمارے موقف کی نفی ہوگی. لیکن زرداری صاحب پی ڈی ایم میں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا اصرار تھا، اور پھر نواز شریف صاحب بھی پگھل گئے ان کے سامنے، اور عزت دو کے حوالے سے جو نعرہ تھا جس پہ وہ کافی پاپولر ہو چکے تھے انہوں نے بھی اس پہ کیا. تو جمعیت علماء اسلام کے قائد جو مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے تھے، پھر مجبوراً انہوں نے اپنے دیگر جو اتحادی تھے جن کی اسمبلی میں زیادہ نشستیں تھیں تو انہوں نے سرنڈر کر دیا. ہاں اگر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے کیسز ختم کر رہے تھے تو پھر کچھ لوگ صرف سیر سپاٹائی کرتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 16 مہینے کی 18 مہینے کی جو حکومت تھی اور اس میں سب برابر کے شریک تھے. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ سب کا انیشیٹو جو ہے تحریک عدم اعتماد سے لے کر اور یہ تمام تر حکومت سازی کے حوالے سے، اور پھر یہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہتے تھے کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، اور یہی کریڈٹ جو ہے وہ زرداری صاحب لیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں عوام کے سامنے سامنا کرنا پڑے گا، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باقی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک دن آپ کھیلتے رہیں اور تمام دنیا کی سیر سپاٹا کریں اور پھر سارا گند جو ہے دیگر پارٹیوں پہ ڈال کر اپنے آپ کو پوتر ثابت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری سوچ کے حوالے سے جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور نواز شریف صاحب بھی اس کے بہلاوے پسلاوے میں آ گئے، تو میرے خیال میں اب دونوں جو رہنما ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لیتے اور اسی وقت الیکشن میں چلے جاتے، اس وقت عمران خان صاحب اور اس کی تحریک انصاف کا جو ہے بالکل جو گراف تھا وہ گر چکا تھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر ان کی جو غلطیاں تھی اور ان کی جو معاملات تھے انہوں نے اس گراف کو آگے بڑھایا، اور مزید میرے خیال میں شاید کوئی ایسے عناصر اب بھی موجود ہیں کہ اس گراف کو اوپر سے اوپر کر رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ شاید آج جو گراف کل ہمارا
ہمارے مجاہدین کا، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ورکروں نے جو قربانیاں دی تھی، اور نواز شریف صاحب ملک سے ان کا باہر جانا علاج کے لیے ممکن ہو سکا، یا اس کے بعد جو 2 اور ہمارے لانگ مارچ تھے جس میں جمعیت نے بھرپور ادا کیا اور مولانا نے قیادت فرمائی، صحیح، اس بیانیہ کے حوالے سے جو گراف تھا معاملات کو شاید پھر طے کرنے میں، اور نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے پیچھے لگ کر جس انداز میں انہوں نے اس اپنے بیانیہ کو نظر انداز کیا، تو آج وہ خود مشکلات کا شکار ہے۔ بالکل اب بھی وقت ہے کہ وہ ہماری اس بات کو اہمیت دیں اور اس بیانیہ کے حوالے سے، ووٹ کی عزت کے حوالے سے بیانیہ کو آگے بڑھائیں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی عوام میں پذیرائی کسی حوالے سے ممکن ہو سکے گی۔ بالکل صحیح۔ اختیار ولی خان صاحب، آپ نے بھی گفتگو سن لی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور حافظ حسین احمد صاحب کا خیال ہے کہ اس وقت انتخابات میں چلے جانا چاہیے تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آتے تو شاید جو پی ٹی آئی اور جو ان کے جو چیئرمین تھے ان کا گراف مزید گرتا رہتا، اور آپ آج بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے، نہ الزامات ہوتے جو 16 مہینے کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کے اوپر لگ رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں، لیکن عوام اپنے جو پریشانیاں تھیں اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بلاول صاحب کی جو آج انہوں نے ایجنڈا دیا اپنے انتخابی کمپین کا، باقاعدہ گڑی خدا بخش سے انہوں نے شروع کیا، 10 نکاتی ایجنڈا بھی دے دیا، اور پھر آپ لوگوں پر تنقید بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضمیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بلاول صاحب اپنی پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، اور ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے دن ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ایجنڈا دے سکتے ہیں۔ لیکن اب گزشتہ جو 2018 کا الیکشن گزرا ہے، اس میں جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ایجنڈا دیا تھا، اس نے لوگوں کا منشور نامی چیز سے بالکل اعتماد اٹھا لیا ہے۔ اور اگر آپ کو پھر یاد ہو تو ہمارے جو صدر مملکت ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اس پہ ان کا تبصرہ یہ تھا کہ شادی سے پہلے کے وعدے اور انتخابات سے پہلے کے منشور کے وعدے اور دعوے، اس پہ اگر کوئی اعتبار کرے تو یہ بڑا غلط ہوگا، وہ خود کو دھوکہ دے گا۔ اب بلاول صاحب جو ہیں، اللہ کرے وہ کہتے ہیں وہ کر پائیں، ہماری تو گڈ وشز ہیں ان کے ساتھ، لیکن بلاول صاحب اس طرح پتلی گلی سے صاف نہیں نکل سکتے۔ تو پی ایم ایل این پھر منشور نہیں دے گی۔ جس طرح میرے بھائی اختیار ولی خان صاحب نے کہا، اختیار ولی خان صاحب آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، آپ نے کہا شادی سے پہلے کے وعدے اور منشور پر اعتماد کرنا بیوقوفی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این منشور نہیں دے گی، کیونکہ آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے جس نے منشور تیار کرنا تھا، شاید کر بھی چکے ہیں۔ نہیں جی میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول جو نیا منشور دے رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان سے پہلے 5 سال پہلے کسی نے ایک منشور پیش کیا تھا، اور ان کا صدر مملکت جو آج کل بیٹھا ہوا ہے ایوان صدر میں، اس کا تبصرہ اس پہ یہ تھا۔ تو بلاول کا منشور میں دیکھ رہا تھا اور مجھے عمران خان کا منشور یاد آ رہا تھا، اور پھر اس پہ مجھے عارف علوی صاحب کا تبصرہ بھی یاد آیا۔ صحیح، ٹھیک۔ کانٹیسٹ میرا یہ تھا، میں منشور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، لیکن الحمدللہ پی ایم ایل این نے جب بھی جو بھی وعدہ کیا ہے ہم نے وہ وعدے پورے کیے ہیں۔ ضمیر صاحب 2013 کا الیکشن جب ہم نے لڑا تھا، اس وقت لوگ جب ہم جاتے تھے پبلک میں تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں روٹی نہیں چاہیے، بجلی نہیں چاہیے، گیس نہیں چاہیے، کچھ بھی نہ ہو، خدا کے لیے ہمیں کہیں سے امن لا کے دے دو۔ ملک خون میں لتڑا ہوا تھا، ہم نے ضرب عضب، رد الفساد جیسے آپریشن کیے، اور ہم نے اس ملک میں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کراچی میں جو بوری بند لاشیں ملتی تھی وہ ہم نے بند کرایا، وہ سلسلہ ہم نے امن بحال کر کے دیا، پھر ہم نے بجلی بھی بنا کے دی، ہم نے دکھایا وی نو ہاؤ ٹو ڈیلیور، ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح ڈیلیور کرنا ہے اور پبلک کی پرابلمز کیا ہیں۔ جو آپ نے بات کی عدم اعتماد کی، تو حافظ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، پی ایم ایل این واز ویری کمیٹڈ۔ ہم سمجھتے تھے کہ جیسے ہی عدم اعتماد کامیاب ہو، اسمبلیاں توڑتے ہیں، ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو حکومت میں پیپلز پارٹی نے پھنسایا ہے۔ جو بات حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، صحیح، تھوڑا سا ان کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن پر مولانا صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ہمیں اس اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اور ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور پی ایم ایل این اس پہ ایگری کر گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔
اگر وہ بات مان لی جاتی تو میرے خیال میں نہ عمران کی حکومت بنتی، نہ پھر یہ جنرل فیض کے یہ جو سینیریو ہے یہ ہوتا، اور نہ ہی پھر کوئی باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے تو وہ چلتا. خیر جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے مل کر ریاست بچائی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کس طرح پتلی ہو گئی تھی، ہم کس نہج پہ پہنچ چکے تھے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست بچ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک بچ گیا ہے تو سیاست ہوتی رہے گی. بالکل صحیح فرمایا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. نواب تیمور تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. نواب صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. نواب صاحب، احسن اقبال صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ ذرا سن لیں. بلاول صاحب کی تو آپ نے تقریر سن لی، منشور بھی آ گیا، 10 نکاتی پوائنٹس بھی آ گئے، اور پھر جو تنقید کی انہوں نے پچھلے 16 مہینے کے اپنے اتحادیوں بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ پی ایم ایل این واحد ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے وہ کر دکھاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں. اس وقت جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان تینوں کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ادوار کا اگر آپ موازنہ کریں تو اگر کوئی شخص آنکھوں سے نابینا بھی ہے تو وہ بھی چیخ اٹھے گا کہ مسلم لیگ نون کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور جو پورا نہ کر سکیں وہ وعدہ نہیں کرتے. جی نواب تیمور تالپور صاحب. بہت بہت شکریہ ضمیر بھائی. بالکل جی، میں سن رہا تھا. اللہ کرے کہ جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہوں وہ یہ پورے کر سکیں. مجھے نہیں یاد آتا کہ کون سے ایسے وعدے تھے جو پورے ہوئے تھے، پر ایک سیاسی جماعت کے اوپر یہ فرض لاگو ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کمٹمنٹ عوام کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو فلفل کرنی چاہیے. ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے، میں ان کی باتیں سن رہا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی سب جماعتوں کو انکلوڈنگ نون لیگ کو اس بات پہ پھنسا دیا کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت بن جائے عمران خان کے جانے کے بعد. تو میرے خیال سے میں اس زمانے میں میرا قیام ہوتا تھا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں، اور جو میٹنگیں ہوتی تھی ان کو دیکھتے تھے، سنتے تھے، کہیں بیٹھتے تھے. تو تب تو ہمارے پی ایم ایل نون کے بھائی بڑے ہمارے شکریہ ادا کرتے تھے، بڑے مہربان ہوئے ہوئے تھے. میاں شہباز شریف صاحب ہر چند دن کے بعد آتے تھے سندھ ہاؤس میں، آ کے ہمارے ممبروں سے ملاقاتیں، شکریہ شکریہ شکریہ. اور اب جب ہم نے آپ کو حکومت بنا کے دے دی، وہ لکیر جو شاید شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہ ہوتی پرائم منسٹر بننے کی، وہ اللہ پاک نے صدر زرداری کے مدد سے ترسل سے وہ لکیر ان کے ہاتھ میں پرائم منسٹر کی لگا دی. میرے خیال سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ساتھ بیٹھ کے حکومت کریں، اور حکومت کرنے کے بعد پھر آپ پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ آ کے کہیں کہ جی ہمیں تو پھنسا دیا گیا تھا. میرے خیال سے یہاں پہ کوئی بھی امیچور سیاستدان اتنا نہیں ہو سکتا جو پھنس جائے کسی کی باتوں میں. تب میرے خیال سے چیزیں ڈفرینٹ تھیں. اور یہ چیز مہربانی کر کے نہ بھولیں، کوئی شوق سے زرداری صاحب نے حکومت عمران خان کی نہیں گرائی تھی. وہ اس وقت اس ملک کی ضرورت تھی. اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس ملک کو بچانے کے لیے. صحیح. تیمور تالپور، بات یہ ہے کہ اختیار ولی خان صاحب نے یا حافظ حسین احمد صاحب نے یہ باتیں اس لیے کی کیونکہ بلاول صاحب باقاعدہ طور پر ہر موقع پر تنقید کر رہے ہیں جن کے ساتھ وہ اتحاد میں رہے. اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ شاید توجہ جو ہے اتحادی حکومت میں، جس پر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور جو دیگر اتحادی تھے، ان کی توجہ معیشت، دہشت گردی کا خاتمہ اور جمہوریت میں نہیں تھی، دلچسپی نہیں تھی. اور انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو اگر ان سے نبٹنا ہے تو اب لڑائیاں چھوڑنا پڑیں گی. لیکن تنقید پھر بھی کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ بات ہو رہی تھی. دیکھیے، تنقید برائے تنقید تو پھر ہو جاتی ہے، پر انہوں نے آج ایسی کوئی بات نہیں کی جو کوئی غیر سیاسی بات ہو، یا ایسی بات کوئی نہیں کی جو کہ کوئی غلط بات ہو. انہوں نے پیور پالیٹکس کی بات کی ہے. ایک پاکستان کا نوجوان لیڈر ہے تو وہ تو ہر بات پہ آنکھ رکھے گا اور ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ بولے گا جو بولنا چاہیے. پر وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دونوں طرف سے پیار محبت بڑھے گا تو نفرتیں ختم ہوں گی. تو میرے خیال سے ان کی اسپیچ کے بعد ہمیں اس پہ غور کر کے اور ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو زیادہ ہیسٹن کریں گی. میں سمجھتا ہوں آخر میں جا کے الیکشن کے بعد ساری جماعتوں کو ویسے ہی ساتھ بیٹھنا ہے، ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی ہے. اس ملک کو ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان فائنینشیل کرنچ سے نکالنا ہے.
So I don't think this is a good idea at the moment. صحیح چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو مراد علی شاہ صاحب نے بھی کچھ بات کی, کہا کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی قیادت پر مشکل وقت آیا تو وہ کبھی ملک چھوڑ کر بھاگے نہیں. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مراد علی شاہ صاحب نے جو بات کی میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب وہ بھی سنوا دیں, جو فرما رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی ملک سے باہر جا سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا آپٹ کیا, یہ ذرا سن لیں. باہر جانے کے لیے صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی مواقع تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جا سکتے تھے, لیکن کچھ لوگ تھے جب وہ مشکل وقت اس قوم پہ آیا وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, 9 فروری کے ذرا جو پاکستان سے جانے والے جہازوں کی ٹکٹس ہوں گی, دیکھ لیجئے گا کہ لندن کی طرف پھر کون جاتا ہے. 8 فروری کو ایک ہی نعرہ ہوگا, جی اے بھٹو. جی حافظ حسین احمد صاحب, 9 فروری کو کچھ فلائٹس دیکھنی پڑیں گی, خاص طور پر میڈیا کو نظر رکھنی پڑے گی کہ کون لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے, کیسے دیکھتے ہیں ان تمام صورتحال کو؟ اور دوسرا کچھ تھوڑا سا اس پر بھی بتائیے گا کہ پی ایم ایل این سے شاید پنجاب میں کچھ آپ نے سیٹیں مانگی ہیں, 3 قومی اسمبلی کی اور شاید 6 صوبائی اسمبلی کی. دیکھیے مراد علی شاہ صاحب میرے بڑے کرم فرما ہے اور ان کے والد گرامی میرے ساتھ 6 سال سینٹ میں اکٹھے ساتھ رہے اور ہم قریب ہی بیٹھتے رہے. میرے خیال میں حافظہ عوام کا بھی کمزور ہو نہ ہو, لیکن مراد علی شاہ صاحب کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ بھی کچھ بادام وغیرہ کھا لیں, کیونکہ یہ جو یاد ہے کہ زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی, راحیل شریف کی اینٹ سے اینٹ سے بجانے کی بات کی تھی, پھر کتنا عرصہ 3 سال تک وہ کہاں گئے تھے؟ کیا وہ نواب شاہ میں تھے, گڑی خیروں میں تھے, یا وہ دبئی میں جا کر چھپ گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شاید کریڈٹ صرف جے یو آئی کو جاتا ہے کہ ہر حالات میں ہماری قیادت یہی رہی ہے. باقی تو سب ماشاءاللہ جلاوطن بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جلاوطن بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اس وقت ہم اپنے منشور کے حوالے سے بات کریں, عوام کے پاس چلے جائیں اور کم از کم جو ساتھ تھا 18 کی تمام 18 سے لے کر اب تک کے جو ساتھ تھا پی ڈی ایم کا یا اس سے پہلے تو اور ساتھ حکومت کا تھا, ان تمام کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول پرامن رہے گا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حافظ صاحب ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ ابھی صرف الیکشن ماحول کی وجہ سے یہ تقاریر سننے کو مل رہی ہیں, اور 8 فروری کے بعد شاید ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ اگین آن دا سیم فارمولا جو کہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی اتحادی گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ تھی, ویسی کوئی چیز سامنے آئے گی. دیکھیں میں تو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں, میں تو بصد احترام کہوں گا کہ میں تو نہیں کہتا, لیکن شاید پھر کچھ لوگ کہیں گے یہ تھوک چاٹنے والی بات ہوگی. یعنی ہم ایک دن کس حد تک چلے جاتے ہیں اور اگلے حد تک پھر کس طرح چلے جاتے ہیں, کبھی گلے لگتے ہیں اور کبھی گلے پڑتے ہیں. تو یہ عوام کے سامنے سب کچھ ہے. اس لیے میرا کہ مخلصانہ اور چھوٹا سا مشورہ یہی ہے کہ اگر کل آپ نے ملنا ہے تو آج کم از کم اس کے حوالے سے بھی آپ سوچیں, اور اگر آج کا کل نہیں ملنا بھی ہے لیکن گزشتہ کل میں جو ملے تھے آپ لوگ کہ اس کا بھی ساتھ رکھیں. باقی جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو یقیناً یہ بات روز روشن کی طرح بیان ہے کہ مسلم لیگ جس گرداب میں تھی, جس دلدل میں تھی, اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام واحد جماعت تھی جو میدان عمل میں کھڑی رہی ہے. لوگ بھاگ گئے یا بیماری کے حوالے سے گئے یا راستہ چھوڑ دیا, لیکن ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نکلیں میدان میں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں کارکن جو ہے وہ نکلے, لیکن مسلم لیگ نون اس میں نہیں تھی, پیپلز پارٹی نہیں تھی اس میں. صحیح, بالکل صحیح. تو ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی سیٹیں مانگی ہیں قائی صاحب؟ ذرا جلدی سے اگر حافظ صاحب بتا دیں.
یہ سیٹیں جو پنجاب میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام تر یعنی احتجاج کے وقت مولانا فضل الرحمان قیادت کرے, احتجاج کے وقت JUI قیادت کرے, احتجاج کے وقت تو آپ اتحاد کی بات کریں, اور جب سیٹوں کی بات ہو تو پھر اس طرح بات نہیں چلے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ کے حوالے سے اگر اسے کسی دلدل سے نکالنے والا شخصیت ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. تو ابھی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب مسلم لیگ نون کو ذرا دل کھولنا چاہیے, دل بڑا کرنا چاہیے, اور اس کے غریب برکر ہیں جنہوں نے پورے ملک سے جا کر بالکل صحیح فرمایا حافظ صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PMLN کو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب, آپ نے مراد علی شاہ کی بھی بات سن لی. انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت آیا تو لوگ باہر بھاگ گئے, چلے گئے, جو بھی وہ بھی آپ نے سن لیا. دوسرا جو سیٹوں کا جو معاملہ ہے اس وقت تک لگ ایسے رہا ہے کہ PMLN تھوڑا سا پریشر میں ہے. کچھ کمٹمنٹس جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس گزشتہ حکومت کے خلاف لاتے ہوئے وہ کمٹمنٹس تھیں, پھر بعد میں IPP کے ساتھ ملاقات, پھر کچھ کمٹمنٹس, وہ ایک پریشر اپنی جگہ. اور پھر دوسرا اب پیپلز پارٹی میں سرفراز بگٹی صاحب کا جوائن کر لینا باپ پارٹی کے جانے کے بجائے, وہ بھی سنا ہے کچھ تھوڑا سا تشویش ہے, اور شاید پیپلز پارٹی اب IPP سے بھی آ کر مل لے. تو اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ضمیر صاحب, ایک تو مراد علی شاہ صاحب کی جو بات ہے نا, میرے خیال میں وہ ویسے ہی خواہ الیکشن کے ماحول کو گرمانے کے لیے کوئی ایسے بیانات دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اوفینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ آفینس کریں. اگر میں اب اس کا جواب دوں تو میرے خیال میں اچھا نہیں لگے گا, لیکن مراد علی شاہ نے اپنی قد کاٹ سے کچھ زیادہ بات کر دی, اور میں ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ نواز شریف جو ہے اس کو ان کو جب باہر بھیجا جا رہا تھا تو شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اور بورڈ نے دیکھ کر ان کو ایگزامن کیا, ان کے صحیح بالکل بلڈ کے نمونے لیے, اور اس کے بعد پھر ان کو باہر بھیجا گیا. یہ بہانہ نہیں معلوم ہے. صحیح. تو میرے خیال میں کم از کم ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے. وہ بہت بڑی پارٹی کے ایک بڑے صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. صحیح. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے لڑانے کے لیے میدان میں اتارا اور پھر یہ نکل گئے. حافظ صاحب, یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. آپ کون سا احتجاج مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو احتجاج آپ نے اکیلے کیا ہو؟ پشاور میں, اسلام آباد میں, لاہور میں مسلم لیگ نون تو آپ کے ساتھ کھڑی تھی, میاں شہباز شریف صاحب آئے تھے, مریم بی بی آپ کے ساتھ کھڑی تھی, میں خود اس جلسوں پہ سٹیج پر موجود تھا جو آپ نے یہ G8 کے ساتھ کیا تھا احتجاج. اس سے پہلے تو ہماری اور آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, ہم اسلام آباد میں آپ کے ساتھ تھے. کون سی جگہ تھی؟ ابھی یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوا اس میں ہم آپ کے ساتھ تھے. لاہور میں ہم ایک ساتھ تھے, پشاور کے رنگ روڈ پر ہم ایک ساتھ تھے, کراچی میں ہم ایک ساتھ تھے. کہاں پہ ہم نہیں تھے؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اکیلے چھوڑ دیا گیا تھا. ہاں, بات اگر اب سیٹوں کی ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ احتجاج مل کے کیا ہے آپ اس کی قیمت مانگنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی نہ یہ سیاست ہے, نہ انہوں نے ان کے کبھی اس طرح نے سوچا کیا ہو. یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا, یہ جمعیت کا نقطہ نظر نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان اور سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان بڑی اچھی ہم آہنگی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. سیٹیں بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہیں. جب قومیں برباد ہو جاتی ہیں, جب ملک برباد ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھانے کے لیے بڑی سی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور مسلم لیگ نون نے جو PDM کی حکومت چلائی ہے گزشتہ 15-16 مہینے کی, اس میں JUI کا اچھا خاصا حصہ تھا, صحیح ٹھیک ٹھاک حصہ تھا. پھر پورا خیبر پختونخوا آپ کے حوالے کر دیا تھا. 27-28 لوگ تھے صوبائی کابینہ میں, اس میں 19-20 لوگ صرف JUI کے تھے. گورنر ابھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو نہ کہے نا کہ آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا, وہی اکوموڈیشن آپ کی گئی ہے. لیکن ہمارا دل بڑا ہے, ہم چاہتے ہیں اس وقت مسئلہ صحیح ابھی IPP اور دیگر نہیں ہے. ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بہت ہی مشکل حالات میں ہے اور اس کو نکالنا ہے اس سے, اور اس کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا, چاہے آپ نے الیکشن سے پہلے بیٹھنا ہے یا الیکشن کے بعد بیٹھنا ہے. صحیح, یہ فیصلہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو کرنا ہے. تو میرے خیال میں نمبر 1 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے
کہ جو بدبودار اور غلیظ سیاست اس ملک میں گزشتہ 4.25 سال چلی تھی اس کو کسی طریقے سے اس گندگی کو ٹھکانے لگایا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کو امپاور کیا جائے, وہ آئیں, وہ اپنا کام کریں اور ڈیلیور کریں. جو آپ کا یار آپ کے لوگ کچھ ملک کے اپنے لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے پھر آئی پی پی کے کتنے لوگ گلے لگا رہے ہیں, وہ بھی اسی سے نکلے ہوئے ہیں. 4.5 سال کے لوگوں کی جو حکومت تھی اسی میں سے کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں جو آئی پی پی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گلے کب لگا رہے ہیں آپ؟ یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ سارے کے سارے ایسے تھے, اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ برے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہاتھ کی 5 انگلی آپ نے دیکھی, ایک جیسی تو نہیں ہے نا. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, کوئی گورا ہوتا ہے, کوئی کالا ہوتا ہے, کوئی سانولا ہوتا ہے, رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے, خو میں بھی فرق ہوتی ہے, ایک باپ کی اولاد میں بھی ہوتی ہے. تو ایک پارٹی کے لوگ تھے اور یہ ایک پارٹی کے لوگ کہاں تھے؟ پی ایم ایل این کچھ پریشان ہے, مسلم لیگ نون کا کچرا, جے یو آئی کا کچرا, اے این پی کا کچرا, ایم کیو ایم کا کچرا, سارا کچرا اٹھا کے اس کی پی ٹی آئی بنا دی گئی تھی. اچھا چل وہ کچرا اب سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے, اس کا کیا کریں گے؟ نواب تیمور تالپور صاحب, اب آپ مجھے بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی اب شاید تھوڑی سی پریشانی ود ان دی پی ایم ایل این, کیونکہ سیٹس کچھ لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں, کچھ خوش بھی ہیں اور کچھ پریشانی بھی ہے, کچھ کمٹمنٹس بھی آنر کرنی ہے. پیپلز پارٹی کی شاید اس میں کوئی کمٹمنٹس نہیں تھیں, لیکن سرفراز بگٹی صاحب نے جب جوائن کیا بلوچستان میں تو اس سے تھوڑا سا, کیونکہ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپسی کے بعد سب سے پہلے بلوچستان گئے تھے اور وہاں پہ لگا ایسے تھا کہ بہت بڑا شو ہوا ہے اور بہت دنیا چلی گئی, لیکن ایک سرفراز بگٹی کے جانے سے کچھ تھوڑی سی بے چینی آ گئی پی ایم ایل این کے کیمپ میں اور دیگر جماعتوں کے کیمپ میں. اب پنجاب میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آئی پی پی سے ملے گی, کیونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے معاملات شاید طے نہیں پا رہے, اور وہ ایک بڑا ایج مل سکتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی. اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم لوگ اسے تھوڑا ذرا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں سرفراز بگٹی صاحب کی جوائننگ کو, کیونکہ وہ ایک فیڈرل انٹیریئر منسٹر سے کیئر ٹیکر کے رول چھوڑ کے آگے. پر اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ بہت اور بھی الیکٹیبلز ہیں, ایکس ایم این ایز, ایم پی ایز, ایکس منسٹر, جن میں بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا, اس سے پہلے بھی کیا تو اس کے بعد بھی کیا. تو میں اور پہلے بھی جو ہے بہت سے ایسے لوگ تھے جو آئے تھے, ہمیں ملے تھے, ان کا دلی خواہش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کو آنے دیا جائے, پر ان پہ بہت سخت رکاوٹیں رکھی گئی اور ان کو روکا گیا. پر مجھے خوشی ہے کہ اب نیوٹرلٹی کچھ نہ کچھ پریویل کر رہی ہے, اور اس نیوٹرلٹی کے آنے بعد صرف بلوچستان میں نہیں, آپ فرق دیکھیں گے پنجاب میں بھی. آپ اس چیز کا ایک ڈفرینس جو امپیکٹ نیوٹرلٹی کا آئے گا, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اوور آل پورے پاکستان میں فائدہ ہوگا. اور بہت سے ایسی پرسنالٹیز ہیں جو آپ کو کچھ عرصے میں پھر سننے کو ملیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہی ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی جس نے کبھی بھی پاورفل کوارٹر سے ایڈوائز نہیں لی, پاورفل کوارٹر سے مدد نہیں مانگی ہم, بلکہ ہمیشہ ان کے وجہ سے مشکلوں اور پریشانیوں میں رہے ہیں. ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, پر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کھلاڑی, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز, ان کو الٹی سیدھی پچ پہ بھی گیم کھیلنی آتی ہے اور اس پچ پر بھی وہ چوکے چھکے لگاتے. تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وی ول ہیو اے گڈ نمبر, گڈ سائز آف پارلیمنٹیرین انشاءاللہ ان دی کمنگ جنریشن. So there is a surprise for Punjab as well from People's Party. Inshallah there will be, but we will come alone. ہم کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کر رہے ہیں. اچھا. اور پیپلز پارٹی آئی گی, میں نہیں سمجھتا آئی پی پی کے ساتھ بھی کوئی میں اتحاد دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جو انیشل ہم نے سوچا تھا, یہی سوچا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, ساؤتھ پنجاب پہ بہت بڑا کلیم تھا نا پیپلز پارٹی پہ, لیکن جب آئی پی پی بنی اور اس کو جہانگیر خان ترین صاحب ہیڈ کر رہے تھے تو پھر شاید تھوڑی سی بے چینی آئی, پھر خاموشی بھی ہو گئی. جی, جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت ایسے لوگ تھے جو آنا چاہ رہے تھے, خواہش مند تھے, بلوچستان سے, ساؤتھ پنجاب سے, کیا گیا, ان کو روکا گیا. پر اب میں سمجھتا ہوں پریشر نہیں ہے. اب چلیں, بالکل صحیح ہے. مجھے ویسے تھوڑی سی کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اگر آپ کسی کے ساتھ الائنس بھی نہیں کرتے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے پنجاب میں, تو پھر سرپرائز کیا ہوگا. لیکن چلیں, آپ کا کلیم ہے بالکل. حافظ حسین احمد صاحب, اگر آپ اختیار ولی خان صاحب کی بات کا جواب دینا چاہیں. ایک یہ خبر تھی کہ پنجاب میں کچھ, کیونکہ شاید جے یو آئی ایف اتنی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ شاید کچھ
مطلب لے دے ہو سکتا ہے کچھ سیٹوں کے حوالے سے، جس پر اختیار ولی خان صاحب کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ سیاست نہیں ہے؟ دیکھیے، اختیار ولی صاحب ہمارے مہربان ہیں، لیکن وہ بھی جتنے با اختیار ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دو باتوں کا میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جو پہلا ہمارا مارچ تھا بہت بڑا اسلام آباد میں، مارچ میں کوئی ان کے لوگ شریک نہیں تھے، اور اس کے بعد اسٹیج پہ یقیناً آئے تھے، بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے اور جناب شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے، اور اسی طرح سپریم کورٹ کے سامنے بھی تھا۔ اس میں جو گیدرنگ تھی وہ تقریباً 90% سے زیادہ جو ہے جمعیت علماء اسلام کی تھی۔ وہ بات نہیں ہے، ہمارا فرض تھا، ہم نے ادا کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بڑا حصہ دیا ہے، یہ تو سادگی میں اختیار صاحب نے ایک عجیب بات کا اعتراف کیا آپ کے چینل پر۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو نگران حکومتیں بنی ہیں اس میں مسلم لیگ کا کوئی اثر نہیں تھا، لیکن اختیار صاحب نے آن دی ریکارڈ آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم نے وہاں اختیار ولی خان صاحب جذبات میں کہہ گئے 90% بات سنیں، آپ کے 90% جو ہے وزراء لیے تھے، تو تھے کیا پنجاب کی میں جو آپ کی اوپر اختیار ولی صاحب آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ کے الزام لگ رہا ہے، جو بات کی ہے وہ ذرا دوبارہ سن لیں۔ میں آتا ہوں اختیار ولی خان، آپ کی طرف آؤں گا، میری بات پوری سنیں گے آپ۔ جی 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 حافظ صاحب، الزام لگا رہے تحریک انصاف والے اور دیگر لوگ کہ یہ حکومتیں آپ نے بیٹھ کر بنائی تھی، تو آپ نے تو آج اعتراف کر لیا، 92 نیوز پر اعتراف کیا کہ ہم نے آپ کو گورنرشپ دی ہے۔ آپ کون ہوتے تھے ہمیں گورنرشپ دینے والے؟ آپ کون ہوتے تھے وہاں پر نگران حکومت بنانے والے؟ اور اگر آپ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ نے ہی ہمیں نگران حکومت بنا کے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پنجاب میں بھی نگران حکومت آپ نے اپنے بجائے اپنے حافظ صاحب غلط جا رہے ہیں، میری بات یہ نہیں تھی، میں آ رہا ہوں۔ حافظ صاحب اگر اجازت دیں تو میں اختیار ولی خان سے بھی، آپ نے جو نعرہ لگایا یہ بات غلط کر رہے ہیں، اس کو بیچ کر آپ نے نگران حکومتیں اپنی بنوائی ہیں، یا آپ نے صحیح۔ چلیں، میں اگر حافظ صاحب اجازت دیں، آپ کا نقطہ آ گیا، اب میں چاہوں گا کہ اختیار ولی خان صاحب اگر رسپونڈ کر دیں کوئکلی، کہ پھر مجھے بریک پہ جانا ہے سر۔ جی اختیار ولی خان۔ حافظ صاحب سے یہ کہوں گا کہ میری بات، اگر میری آواز اب تک نہیں آئی تو میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پھر شہباز شریف نے ہی آپ کے گورنر کو نامزد کیا تھا، اور ان کی گورنری کے بعد ابھی تک وہ اس کو کیری آن کر رہے ہیں، اور پھر جتنی کیبنٹ بنی تھی وہ گورنر غلام علی کے کہنے پہ بنی تھی۔ میری بات یہ تھی، اب اس پہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ کریں۔ تو حافظ صاحب برائے مہربانی، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ حافظ حسین احمد ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں، لیکن آپ قاضی حسین احمد بننے کی کوشش مت کریں، اور بڑی مہربانی ہوگی۔ نہیں حافظ حسین احمد صاحب نے یقیناً، خیر ویسے اختیار ولی خان صاحب، اختیار ولی خان صاحب پھر بات تو، اختیار ولی خان صاحب پھر بات تو تقریباً وہی ہو گئی نا، کہ غلام علی گورنر صاحب کو پی ایم ایل این کی قیادت نے نامینیٹ کیا، بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے اگر بنائی کیئر ٹیکر جو کیبنٹ تھی کے پی کی، تو وہ تو پھر ایک مطلب کنٹروورشل بات ہو گئی نا، وہ تو پھر یہ تو اگر آپ آج بات کر رہے ہیں تو اس پر تو الیکشن کمیشن نوٹس لے سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بہت بڑی تعداد جو ہے ہٹائی بھی گئی، اور آپ کی طرف سے بہت سے سوال ضمیر صاحب وہ کیبنٹ پھر ٹوٹ بھی گئی تھی، وہ ختم بھی ہو گئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو انکوائر کیا تھا، وہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ وہ کیبنٹ جو تھی وہ ساری پولیٹیسائز تھی، اور اس کے سارے منسٹروں سے استعفے لے لیے گئے تھے، وہ پھر فارغ بھی ہو گئی تھی، اب دوسری کیبنٹ آئی ہے، وہ بات کچھ اور ہے۔ حافظ صاحب کو پتہ ہی ہے سب کچھ، نہیں پھر بات اب پتہ نہیں کچھ اور کیا ہے، پھر بتا دینا۔ بات یہ ہے کہ نہیں، کے پی میں پی ایم ایل این کچھ حصہ مانگ رہی ہے جے یو آئی ایف سے، کچھ بلوچستان میں مانگ رہی ہے جے یو آئی ایف سے، کیونکہ جے یو آئی ایف جو ہے کے پی اور بلوچستان میں تو اچھی ان کا ایک نمبر ہے، وہ ایک تکڑی جماعت ہے۔ دیکھیں جی پی میں اور بلوچستان میں ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات کے کچھ ادوار ہوتے ہیں، اور اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور یہاں پر کے پی میں تو بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا، حافظ حسین احمد، اختیار ولی خان صاحب اور نواب تیمور تالپور صاحب۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب، اور تھوڑا سا معاشی صورتحال کا جائزہ لیں گے، سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور معاشی
جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف چل رہے ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور ہر معاملے پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ایک تو یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے ریکارڈ قائم کیے گئے, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ دن پہلے کچھ جس کو آپ کہتے ہیں کریکشن آتی ہے, مارکیٹ کریکشن, وہ آئی اور پھر تھوڑی سی ڈپ گئی, اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف چلے ہیں. اوور آل کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور مہنگائی کا کچھ ابھی بھی عنصر اسی طرح وہاں پہ موجود ہے, لوگ پریشان ہیں. لیکن حال ہی میں جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی اس سے کچھ تھوڑا سا ریلیف عوام کو ملا. گو کہ وہ ہماری ایک ٹرانسپورٹرز کی عادت ہے کہ وہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو کرائے بڑھا دیتے ہیں, لیکن جب نیچے کی جاتی ہے قیمت تو وہ اس کا فائدہ عوام کو نہیں دیتے. لیکن اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو SIFC اور اس کے بعد پھر جو انیشیٹیوز اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے لیا ہوا ہے, پھر پرائیویٹائزیشن کے اوپر, اوور آل میکرو لیول پر انڈیکیٹرز آر آن دا گڈ سائڈ؟ ضمیر صاحب بہت سارے اکٹھے سوال کر دیے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں. اسٹاک مارکیٹ سے اگر شروع کر لیتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے کوئی 5 مہینوں کے اندر پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 50% اوپر چلی گئی, یعنی کہ ہر مہینے لگ بھگ 10% بڑھتی چلی جا رہی. اور اگر آپ دیکھنا شروع کریں, گراف کے اوپر نظر دوڑائیں, تو جس دن یہ گرنا شروع ہوئی ہے اسی دن الیکشن سکیجول کا اعلان کیا گیا ہے. اب ان دونوں میں کوئی خاص کنیکشن بنتا ہے یا نہیں بنتا, نہ بنائیں, نہ بنائیں. میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 15 دسمبر کو جس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد سے مارکیٹ گرنا شروع ہو گئی, اور لگ بھگ 10-11% جو ہے وہ پچھلے 2 ہفتوں میں آپ دیکھیے کہ وہ نیچے آ گئی. تو ابھی بھی مارکیٹ اسٹل اب, کیونکہ گین ہوا تھا 50%, نیچے آئی ہے 10-11%. لیکن اٹ سو ہیپن کہ وہ جس دن سے گرنا شروع ہوئی ہے, اگر گراف کے اوپر اس کا ٹائمنگ دیکھیں آپ, تو وہ اسی دن ہوا ہے جس دن الیکشن کمیشن نے الیکشن سکیجول کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تیسری دفعہ یہ بات ریپیٹ کر دی ہے, بس کریں, آگے چلیں. میکرو انڈیکیٹرز کی اچھا آگے چلتے ہیں. اب 6 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں. صحیح. آپ سوچئے کہ الیکشن سے پہلے اگر 5 یا 6 چیزیں آپ سامنے رکھیے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے سعودی اریمکو جو ہے وہ لگ بھگ $100 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر. سعودی کی کمپنی ہے وافی انرجی, وہ کوئی $150 ملین لگا رہی ہے. شنگھائی الیکٹرک نے $2 بلین کی تھر کے اوپر ایک ڈیل کلوز کی ہے. اتصالات آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیلینور پاکستان کو خرید رہا ہے, وہ کوئی $490 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. ورلڈ بینک نے اعلان کر دیا کہ $350 ملین کا لون دے گا, اور IDA والے اس کو میچ کر رہے ہیں, ایڈیشنل $350 ملین. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $250 ملین آ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے الیکشن سے 6 ہفتے پہلے. الیکشن کے بعد کیا ہونے والا؟ اچھا, الیکشن سے پہلے ایک چیز اور بھی تو تھی شاید, وہ ایک ٹرانش آنی ہے IMF سے, سیکنڈ پروبلی. جی وہ جنوری کی کوئی تاریخ جو ہے اس میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کی ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ حکومت پاکستان پوری کر چکی ہے. تو وہ ٹرانش جو ہے وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں, تیسرے ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے, توقع ہے اس کی. صحیح. اب آپ سوچئے کہ الیکشن کے دن کے بعد کے جو سوالات میرے ذہن میں خاص طور پہ اٹھتے ہیں, ان میں سے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا معاشی پالیسی جو ہے اس میں تسلسل, ہمیں اس کی کنٹینیوٹی نظر آئے گی یا نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے. اگر معاشی پالیسی کا تسلسل نہیں رہتا تو پھر یہ کیا سرائے کی بات ہے کہ پھر کیا ہوگا. صحیح. دوسرا بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو حکومت الیکشن جیت کے آئے گی اس کی ترجیح سیاست ہوگی یا معیشت ہوگی, یہ بہت بڑا سوال بن جاتا ہے. اور تیسرا میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو تقسیم کی سیاست ہے, ہمیں ادارے تقسیم نظر آتے ہیں, ہمیں عوام میں اتنا گہرا جو ہے وہ آپ کو تقسیم نظر آتی ہے, پولرائزیشن نظر آتی ہے.
تو جو حکومت الیکشن جیت کے آئے گی، کیا اس کے ایجنڈا میں یہ ہوگا کہ اس تقسیم کو کس طرح ختم کرنا ہے؟ کیا اس کے ایجنڈا میں ہوگا کہ سیاست کو ترجیح دینا ہے یا معیشت کو ترجیح دینا ہے؟ جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ آپ کو یاد ہے کہ ابھی آئی تھنک اٹ واز یسٹرڈے، کل ہی کی بات ہے، جو ورلڈ بینک نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ خطرات نظر آتے ہیں، بہت سارے خدشات ہیں کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ الیکشن کے بعد کنٹینیو کریں گی یا نہیں کریں گی. میکرو اکنامک رسک کا انہوں نے ذکر کیا، پولیٹیکل گورننس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ گورننس کیسی ہوگی. تو میرے ڈاکٹر صاحب ایک چیز اب ہم یہ ایک مطلب لارجلی تمام لیڈر سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں سب کو اپنی لڑائیاں چھوڑ کر اکٹھے مل کر آگے چلنا ہے. ابھی تو ٹھیک ہے ایک الیکشن کا ماحول ہے تو تنقید بھی اور سخت جملے بھی آ رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انتخابات کے بعد ایک نیشنل گورنمنٹ نہیں، نیشنل یونٹی گورنمنٹ، اینڈ دیٹ از اونلی ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف دس اکنامک کوائگمار. دیکھیے، آپ نے 2 یا 3 مرتبہ کہا کہ کہا جا رہا ہے، آپ کی بھی میری بھی امید یہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خواہشات یا امید جو ہے وہ حکمت عملی نہیں ہوتی. پلانز جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ، ہوپ جو ہے، ہوپ از ناٹ اے پلان، ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. ابھی جو مشکلات ہیں معاشی محاذ سے ہوں باقی محاذ سے ہیں، ان کی کوئی حکمت عملی کسی بھی سیاسی جماعت کے سامنے سے کی طرف سے سامنے نہیں آئی. ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ ہماری اکنامک ٹیم کیا ہوگی، ہمارے اکنامک پلانز کیا ہوں گے، جو مشکلات سامنے ہیں ملک کے ان کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ ضرور ہے کہ ان کی وہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی امیدیں ہیں، لیکن حکمت عملی ابھی تک کوئی ضمیر صاحب سامنے نہیں آئی. صحیح. تو دوسرا اب جو ذرا تھوڑا سا جنرلائز بات کرتے ہیں، اس وقت جو سب سے بڑا میرا آپ کا شاید جو کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں جتنی مارکیٹ میں چیزیں کی قیمت ہے. ذرا سا اگر ایکسپلین کر دیں، میں پوری طرح سمجھ نہیں پایا. کہ مطلب مہنگائی مطلب the money in your pocket and in my pocket is not relevant to the prices. بالکل ویلڈ سوال. دیکھیے، پاکستان کے اندر ہمارے ہاں انفلیشن کا ریٹ آتا ہے 25 سے 30% آ جاتا ہے. اگر خوراک کی انفلیشن پہ جا رہے ہیں تو وہ 40% سے بھی اضافہ، اس سے بھی زیادہ ہے. اور اگر آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں 8-9% سے اوپر نہیں جاتا. بنگلہ دیش میں 7-8% کی جو انفلیشن ریٹ ہے اس سے اوپر نہیں جاتا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے کہ انڈیا یا بنگلہ دیش کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا 300% سے بھی زیادہ مہنگائی. صحیح. تو آپ سوچئے کہ دس ان مائی بک یہ ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے وہ ایک سیاسی ایشو ہے اور گورننس کا ایشو ہے. I'm sorry ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن مزید بھی گفتگو آپ سے کریں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.